بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج ایک بار پھر پاکستان کی گلیوں، سڑکوں اور چوکوں پر ایک نعرہ گونج رہا ہے، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ یہ وہ نعرہ ہے جو کسی سیاسی جماعت کا نہیں بلکہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دلوں کی آواز ہے۔ لیکن افسوس، ایک بار پھر حکومت نے تحریک کے لبیک پاکستان پر پابندی عائد کر دی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا فیصلہ انصاف کے مطابق ہے یا پھر یہ قوم کے دینی جذبات سے کھیلنے کی ایک اور کوشش ہے؟ میرے بھائیوں، ہم بھول نہیں سکتے کہ یہی وہ تحریک ہے جس نے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحفظ کے لیے اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی، جس نے ظلم، بے انصافی اور گستاخی کے خلاف اپنی آواز بلند کی۔ یاد کرو وہ دن جب لاکھوں لوگ صرف ایک مقصد کے لیے سڑکوں پر نکل آئے تھے۔ یاد کرو وہ دن جب بابا جی نے ایک کی بار ہی کہا تھا کہ پورا ملک جام کر دو، تو پورا ملک جام ہو گیا تھا کہ کسی کو بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اجازت نہ ہو۔ لیکن آج انہی پروانوں کو خطرہ برائے امن قرار دیا جا رہا ہے۔ کیا یہ عدل ہے؟ کیا عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھنے والا دہشت گرد بن گیا ہے؟ میرے عزیزوں، ہم مانتے ہیں کہ ہر تحریک میں کچھ غلطیاں ہوتی ہیں، کچھ افراد جذبات میں آ کر غلط قدم اٹھا لیتے ہیں، لیکن کیا اس کی سزا پوری جماعت کو دی جائے؟ اگر کوئی غلطی ہوئی تو انصاف کے دروازے بند کیوں؟ کیا مکالمہ، گفتگو اور عدل کا راستہ بند ہو چکا ہے؟ اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ اپنے ہی لوگوں کو دباؤ، بلکہ اسلام سکھاتا ہے کہ اختلاف کو علم و حکمت سے حل کرو۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے، جس کا ترجمہ ہے اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ، حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ۔ میرے بھائیوں، تحریک لبیک کے کارکن کوئی غیر ملکی ایجنٹ نہیں، بلکہ یہی لوگ وہ ہیں جو نماز کی پابند، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں دیوانے اور پاکستان کے وفادار شہری ہیں۔ انہوں نے کبھی پاکستان کے خلاف بات نہیں کی، بلکہ ہمیشہ قرآن و سنت کے نظام کے نفاذ کی بات کی۔ پھر کیوں بار بار ان پر ہی پابندی لگائی جاتی ہے؟ کیا اسلام کے نام پر ریاست کرنا جرم بن گیا ہے؟ سیاست کرنا۔ آج میڈیا پر شور مچا ہے، کسی نے کہا یہ انتہا پسند ہے، کسی نے کہا یہ ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں، لیکن کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھرے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ قوم وہ ہے جو اگر کسی کے لیے جان دے سکتی ہے تو وہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دے سکتی ہے۔ یہ قوم محبت میں ڈوبی ہوئی قوم ہے، جو ظلم کے خلاف کھڑی ہوتی ہے، جو ایمان کے لیے قربانی دیتی ہے۔ یہ وہ پارٹی ہے جو اپنے 800 بندے شہید کروا چکی ہے، لیکن میدان سے نہیں بھاگی۔ پی ٹی آئی کے جلسے میں تو سب بھاگ گئے تھے، سب بڑے بڑے مگرمچھ بھاگ گئے تھے۔ یہ وہ پارٹی ہے جو میدان میں کھڑی رہی۔ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ یہ پابندی کیوں حل نہیں۔ یہ قوم کو تقسیم کرنے کا ایک اور طریقہ ہے۔ اگر حکومت واقعی امن چاہتی ہے تو وہ ان سے بات کرے، ان کے مطالبات سنے اور ان کے تحفظات کا حل نکالے۔ ہر پاکستانی شہری کا حق ہے کہ ان کے مطالبات کو پورا کیا جائے، لیکن قوم کے دلوں سے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم مٹانا ناممکن ہے، کبھی نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں، ہمیں جذبات میں آ کر انتشار نہیں پھیلانا، بلکہ امن اور حکمت کے ساتھ اپنی آواز بلند کرنی ہے۔ اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ، لیکن عدل اور صبر کے ساتھ۔
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका तर्जुमा है, सबसे बड़ा जिहाद है जुल्म, जालिम हुक्मरान के सामने हक बात कहना। आज हर आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सोचना है कि हम अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम के सफ़ीर हैं। हमें दुनिया को दिखाना है कि इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत, अमन और वफादारी सिखाता है। अगर आज ये लब्बैक वाले बात नहीं करते इश्क मुस्तफ़ा पर, तो कौन करेगा? यही मिंबर रसूल से उठकर बात करेंगे। इन्होंने बात शुरू करनी है तो दूसरे लोग इनका साथ देंगे। हुकूमत आएगी जाएगी, लेकिन ये इश्क कभी ख़त्म नहीं होगा। ये दिलों में जलेगा, ये सड़कों पर गूंजेगा, ये महल्लों में पर बहेगा, मसलों पर बहेगा। लब्बैक या रसूलल्लाह, लब्बैक या रसूलल्लाह, लब्बैक या रसूलल्लाह। वीडियो के अख्ताम पर मैं यही कहूँगा कि पाबंदी गलत लगाई जा रही है। अल्लाह हाफिज़।